اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد تخت کے وارث ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی کہ اس معجزاتی انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام کو بادشاہی ملی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام جنوں و انس و حیوانات پر حکومت کرتے تھے وہ گم ہو گئی تھی۔ اس کا گم ہونا تھا کہ آپ کے جو ہے وہ تخت سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی۔ یہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ کچھ عرصے بعد شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی۔ انگوٹھی مچھلی کا نوالا بن گئی۔ ایک مرتبہ مچھیروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالا تو یہ مچھلی بھی جال میں آ گئی۔ مچھیرے بازار میں لے گئے اور بیچ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادموں نے مچھلی خریدی۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہی مچھلی خادموں کے ہاتھ لگی۔ مچھلی محل میں لائی گئی۔ مچھلی کو صاف کرنے کے لیے جب پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں گم شدہ انگوٹھی مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسمت جاگ گئی۔ انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام دوبارہ سلطنت کے وارث بن گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ انگوٹھی پر اسم اعظم کنندہ تھا۔ جنات بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے بیشتر کام جنوں سے بھی لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میں ایسی حیرت انگیز خوبیاں تھیں جو کسی بادشاہ میں نہیں تھی اور نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوں گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے بعد آنے والوں کو ایسی حکومت نصیب نہ ہو کہ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام انسانوں، جنوں، حیوانوں اور ہوا پر حکومت کرنے لگے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش کے مطابق فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا۔ اگرچہ تعمیر کرنے کا ارادہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا تھا، لیکن زندگی میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تاہم انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق عبادت خانہ کی جگہ منتخب کر دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دور حکومت میں عبادت خانہ تعمیر کرائے۔ اس لیے اس عبادت خانے کا نام ہیکل سلیمانی پڑا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر 1012 قبل مسیح میں ہوئی۔ تعمیر کا کام 7 سال تک جاری رہا۔ روایات کے مطابق بہت بھاری تعداد میں لوگوں نے تعمیر کے کام میں حصہ لیا۔ بعض روایات کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے کام کیا۔ اسرائیلی روایات میں حیرت انگیز بات پائی جاتی ہے کہ تعمیر کے دوران جنہوں نے بھی حصہ لیا وہ دور دراز مقامات سے پتھر اٹھا کر لائے تھے اور دیواریں چنتے تھے۔ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عبادت خانے کی لمبائی جو ہے 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی جو ہے وہ 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ یہ ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ یہ ایک صندوق تھا۔ یہ بہت متبرک مانا جاتا ہے۔ اس میں یہودیوں کے تبرکات رکھے گئے تھے۔ قرآن کریم میں اس کی کچھ ارشادات ملتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھ سے یہ متبرک صندوق نکل گیا تو فرشتوں نے اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس میں آل موسیٰ، آل ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، اس لیے ان کے نزدیک یہ صندوق بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ عصائے موسیٰ بھی اسی صندوق میں تھا۔ یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ ان میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو طور سینا پر
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ ان میں نوادرات کے نقصے بھی تھے۔ جب طالوت اسرائیلیوں کا بادشاہ بنا تھا تو یہ صندوق دوبارہ بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا۔ تابوت سکینہ حاصل کرنے کے لیے طالوت کو جنگ لڑنا پڑی۔ جنگ کافروں سے لڑی گئی۔ اس جنگ میں طالوت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے رب مجھے صبر کرنے کی صلاحیت عطا فرما، مجھے ثابت قدم رکھ، کافروں پر فتح دے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ فلسطین پر ہر زمانے میں حملے ہوتے رہے۔ کبھی بابل نے تباہی مچائی، کبھی رومیوں نے حملہ کیا۔ عراق کا قدیم نام بابل تھا۔ جس نے بھی حملہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کیا ہوا عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو بھی نشانہ جو ہے وہ بناتا رہا۔ ایک مرتبہ بابل کا بادشاہ نجد نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو طاقت و تاراج کیا اور اسرائیلیوں کا قتل عام کیا۔ بخت نصر فلسطین سے 10 لاکھ یہودیوں کو کھدیڑ کر عراق لے گیا اور وہاں غلام بنایا۔ اس کا نام جو ہے وہ بخت نہیں تھا بلکہ نجد تھا۔ نجد نصر کے عہد کے بعد پھر یہ قوم فلسطین میں آباد ہو گئی۔ رومی بھی اکثر فلسطین پر حملہ کرتے رہے۔ ہیکل سلیمانی جو بھی نشانات تھے حملوں کے زد میں آ کر مٹتے رہے۔ آخر یہ کام ایک بادشاہ جو ہے ٹیٹس نے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے وجود کی دھندلی نشانی بھی نیست و نابود ہو کر رہ گئی۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی زمین پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی، اس لیے یہ یہودیوں کی ملکیت ہے۔ آج بھی یہ تنازع ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے بیت المقدس کی سرزمین پر آج تک جنگ جاری ہے۔ اسرائیلی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے، وہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کا کرشمہ اور اس کی کارساز دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک بڑھیا کے ہاں 2 مسافر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کھانا ہے تو دے دو کہ ہم کھا کر اپنی بھوک مٹائیں گے، ہم کھانا کا معاوضہ ادا کریں گے۔ بڑھیا بڑی غریب تھی، وہ بولی میرے پاس تھوڑی سی گندم ہے، میں پسوا کر لاتی ہوں، تم کچھ دیر انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد بڑھیا نے آٹا لا رہی تھی تو راستے میں زوردار ہوا چلنا شروع ہوئی تو آٹا ہوا لے اڑی، بڑھیا کے ہاتھ خالی ہو گئے۔ بڑھیا نے رونا شروع کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے۔ آپ علیہ السلام اس زمانے میں کم سن تھے۔ آپ نے رونے کا سبق دریافت کیا تو وہ بولی کہ میں گندم پسوا کر آٹا لا رہی تھی کہ اچانک ہوا چل پڑی، آٹا اڑ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رونے کی کیا بات ہے، میرا باپ بادشاہ ہے، جائز فریاد کر۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کے حکم سے چلتے، اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو میں انصاف کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ اس طرح معاملہ کرو۔ پھر اپنے ایک خادم سے کہا کہ 2 بوری اناج بڑھیا کے حوالے کر دو۔ بڑھیا اناج لے کر واپس جا رہی تھی کہ راستے میں پھر سلیمان علیہ السلام سے ملاقات۔ آپ علیہ السلام نے بڑھیا سے دریافت کیا کہ اس نے بتایا کہ بادشاہ نے 2 بوری اناج دیا ہے، وہ میں لے جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بادشاہ کے پاس وہ دوبارہ واپس جا کر گزارش کرے کہ مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا میں اڑا کے لے گئی ہے۔ تو بڑھیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہنے پر عمل کیا، وہ بادشاہ کے پاس گئی اور بات کہی جو سلیمان علیہ السلام بڑی۔ بادشاہ نے بڑھیا کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں ہوا سے یہ بات کس طرح کہوں کہ پھر بادشاہ نے بڑھیا سے فرمایا کہ کس کے کہنے پر اس طرح کی بات کی ہے۔
بڑھیا نے جواب دیا کہ راستے میں ایک کم سن لڑکا ملا تھا، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے مجھے سکھا کر بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ سوائے سلیمان کے دوسرا کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ بلا کر دریافت فرمایا کہ میں کس طرح سے آٹا لے کر دوں، یہ بات تو میرے لیے ناممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں اور بادشاہ بھی، آپ دعا کریں تو وہی آٹا واپس آ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے آپ نے دعا کی کہ اللہ آپ علیہ السلام کی دعا سن لی۔ اللہ نے ہوا کو انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے دریافت کیا کہ اس بڑھیا کا آٹا کیوں اڑا کر لے گئی ہے؟ ہوا نے جواب دیا کہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا کہ اس بارے میں جو معلوم ہے ہمیں بتاؤ۔ ہوا نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا، سمندر میں ایک کشتی آ رہی تھی، اس میں کچھ تاجر بیٹھے ہوئے تھے۔ کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا جس سے کشتی ڈوب جانے کا اندیشہ پیدا ہوا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے تاجروں نے خدا سے منت مانی کہ اے خدا، اگر کشتی ڈوبنے سے بچ گئی تو ہم اس کا آدھا حصہ داؤد بادشاہ کے دربار میں پیش کریں گے تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ہوا نے بتایا کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ اس بڑھیا کا آٹا لے کر کشتی کا سوراخ بند کر دوں، میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران وہ تاجر بھی نفع کا مال لے کر دربار میں حاضر ہوا اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بڑھیا کو دیا اور سلیمان علیہ السلام کو شاباش دی، کیونکہ ان کی کوششوں نے خدا کی مسلط راز معلوم ہوا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہے ملکہ سبا، یہ جو ہے آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ملے گی انشاءاللہ۔ تب تک دیجیے اجازت۔